بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، انسان کی زندگی، اس کی مثال ایک ٹرین کی ہے جو چلتی ہے کبھی رکتی ہے، کسی اسٹیشن پہ رک جاتی ہے، کہیں پہ خراب ہو جاتی ہے، کہیں اس کو مسئلہ درپیش آتا ہے۔ اسی لیے اور پھر خاص کر مومن شخص کی زندگی، اسے کافی ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں، کیونکہ ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک حال پر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ انسان کیا ہے؟ آج خوش تو کل غمگین، آج مالدار تو کل فقیر، آج فقیر تو کل مالدار، آج بیمار تو کل صحت مند، آج صحت مند تو کل بیمار۔ یعنی کوئی انسان کی جو ہے نا وہ گارنٹی نہیں ہے۔ آج میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے ابھی 5 منٹ بعد کا پتہ نہیں ہے کہ 5 منٹ بعد میں کس حالت میں ہوں گا، زندہ ہوں گا، مرا ہوا ہوں گا، ابھی جس حالت میں ہوں اسی حالت میں ہوں گا، یا مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہوگا۔ یعنی انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر خاص کر مسلمان شخص کی زندگی وہ آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت اسے غریب بنا کر آزماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ کبھی اسے مال دے کے آزماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ کبھی انسان کو صحت دیتا ہے کہ میں اس کو آزماؤں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ رب العزت تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے کون سا بہترین عمل کرتا ہے، کون سا تم میں سے مصیبت میں، آزمائش میں صبر کرتا ہے، کون تم میں سے آسانی اور آسائش میں شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے مومن کی عجیب ہی شان ہے، اور اسی شان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا کہ تعجب ہے مومن کی شان پر، اس کا ہر معاملہ خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اسے کوئی آسانی آسائش پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہی ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ کسی نعمت پہ شکر ادا کرے، وہ نعمت دگنی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تب وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بلائی ہے۔ اور صبر پھر مختلف مومن کو مختلف، کبھی کبھار انسان کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بیٹی فوت ہو جاتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بھائی بہن میں سے کوئی چلا جاتا ہے، یعنی اس کی عزیز و اقارب میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اچھی بلی صحت ہوتی ہے، اچانک اسے کوئی بیماری لگتی ہے، پھر وہ انسان ایسی تمام صورتحال میں کبھی کبھار انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، اچھا بلا پرامن معاشرہ ہوتا ہے، اچانک اس میں بدامنی پھیل جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زمین اچھی بلی فصل دیتی ہے، لیکن اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، فصل کم ہو جاتی ہے، یا وہ فصل جل جاتی ہے، یا وہ فصل خراب ہو جاتی ہے، اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ کسی بھی صورت انسان کو، مومن کو کوئی آزمائش پہنچ جائے اور وہ اس صورت میں صبر سے کام لے، تو یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کسی آزمائش پہ، کسی تکلیف پہ صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ پھر اب ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کی بات ہے کہ ہم اللہ کے قرآن پہ کتنا یقین کر لیتے ہیں۔ بہرکیف قرآن کا یہی فیصلہ ہے، خداوند کریم کا یہی فیصلہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العزت ایسے صابر لوگوں پر، جنہیں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی آزمائش آ گئی، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، زمین نے فصل نہیں دی، خوف طاری ہو گیا، ایسی صورتحال میں آہو بکا، ماتم اور نوحہ کرنے کی بجائے انسان نے صبر کا دامن تھام لیا کہ یا اللہ، پہلے جو آسانی تھی وہ بھی آپ کی طرف سے تھی، ابھی جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے تو راضی ہے میں راضی ہوں۔ واللہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ، یعنی ان کو اللہ رب العزت اجر تو دے گا،
اجر تو دے گا لیکن بغیر حساب کتاب کے. کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا لیکن صابر لوگوں کے اجر کا حساب نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جب اللہ رب العزت بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر کسی حساب و کتاب کے دے گا تو اس کی عطا کتنی عظیم الشان ہوگی، کتنی عظیم الشان ہوگی. اسی لیے زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہنچے، چھوٹی سی چھوٹی آزمائش تمہیں آ جائے تو کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. یہ یاد رکھیں، یہ مومن کی شان ہے، اور اسی شان پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا ہے. اسی شان کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کتنی سی تکلیف ہوتی ہے، اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے. اچانک پاؤں اٹھا لیتا ہے، وہ کانٹا نیچے سے نکال لیتا ہے پاؤں سے. یعنی ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور اس پہ وہ صبر کر لے. یہ نہیں کہتا کہ اوہ یار یہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یعنی بس اوقات ہوتا ہے نا زندگی میں، چھوٹی سی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. اور بس اوقات تو یہ باتیں ایسی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان اپنے عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار بیماری کے لیے اللہ کو میں ہی ملا تھا، اس مصیبت کے لیے میں ہی ملا تھا. میرے بیٹے نہیں فوت ہونا تھا، دوسروں لوگ، وہ فلاں کے 18 بیٹے ہیں، اس کے 10 بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی فوت نہیں ہوا، میرے 2 بیٹے تھے، میرے صرف 1 بیٹی تھی، وہ فوت. یعنی عجیب و غریب. بیماری کے لیے اللہ نے مجھے ہی پا لیا تھا، یہ میں ہی ملا ہوں اتنی پوری دنیا میں کہ بار بار. واللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو آزماتا ہے اور وہ آزمائش میں صبر کرتا ہے تو اس کو اجر بھی بہت عظیم دیتا ہے. اسی لیے بڑا اجر بڑی آزمائش پہ ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بڑا مقابلہ ہوگا تو اس میں انعام بھی بڑا ہوگا. اس لیے یہ وہ ایک آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی تکلیف پہنچے، یہاں تک کہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ ایک کانٹا بھی پاؤں میں چبھ جائے، اس پہ بھی کبھی اس طرح کے الفاظ زبان سے نہ نکلے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ زندگی کی مثال ایک ٹرین کی ہے. یہ مختلف صورتحال سے چلتی رہے گی، ایک حال پہ انسان نہیں ہوتا. اس لیے تمام حالات، اگر ٹرین آپ کی صحیح چل رہی ہے، زندگی بالکل آپ اس سے مطمئن ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نہ ہو کہ ہمارے دل میں تکبر آئے، فخر آئے، غرور آئے. یار یہ تو میری قابلیت ہے، یہ تو میری ہمت ہے، یہ میری محنت ہے. نہیں، یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور کبھی یہ ٹرین اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کہیں پہ رک جائے، کہیں پہ خراب ہو جائے، کہیں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی ایسی غربت نے آ کے گھیر لیا، تو ایسی صورتحال میں کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. اللہ رب العزت اجر دے گا اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی. اور جب چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کے اوپر آپ صبر کریں گے، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کے اوپر آپ، بس اوقات تو عظیم شان لوگ ہوتے ہیں، ان کی عظیم عادتیں ہوتی ہیں، ان کو اگر وہ کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یعنی ایسے لوگ بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کیے ہیں جن کی اس قدر ہمت ہوتی ہے، اس قدر ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس قدر ان کا ایمانی جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا، اس نے لے لیا، اب اس میں مجھے کیا شکایت. یہ میری ہمت تھوڑی تھی، یہ میری محنت تھوڑی تھی، اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی. یہ مال اللہ نے دیا تھا، اس نے لے لیا. زمین اللہ نے دی تھی، اس نے لے لی. اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ دنیا تو مومن کے لیے ایک جیل خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت. کافر ہے وہ جو مرضی کرے، اس کے لیے ایک باغ ہے، یہ ایک جنت ہے. ہمارے لیے تو یہ ایک آزمائش ہے، امتحانی حال ہے. اب اس حال میں ہم کتنے جو ہے نا وہ اپنی قابلیت دکھاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام کو کتنے مانتے ہیں، کتنے میں سے کتنے نمبر لیتے ہیں، صبر میں کتنے نمبر لیتے ہیں، شکر میں کتنے نمبر لیتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں کتنے نمبر لیتے ہیں، نوافل کی ادائیگی میں کتنے نمبر لیتے ہیں، اخلاقیات میں، معاملات میں. یعنی یہ سب ہمارا ایک امتحانی حال ہے. اب
عجیب حال ہے کہ اس کا پرچہ بھی اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی آؤٹ کر دیا ہے، ہمیں دکھا دیا ہے کہ بھئی یہ تمہارے پیپر ہیں، یہ تمہارے سوال ہیں، یہ چیزیں ہیں، اگر اس طرح کرو گے تو نجات ہے، اسی طرح کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے، اس طرح کرو گے تو اب اس کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں کو نہ اپنائیں، صبر کرو گے تو اللہ اجر دے گا۔ وبشر الصابرین، اور ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی، اللہ کے اجر کی، بغیر حساب کتاب کے اجر کی۔ اسی لیے یہ دنیا ہمارے لیے ایک جیل خانہ ہے، ایک امتحانی حال ہے۔ جیل میں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، وہاں پہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مار پیٹ بھی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تمام معاملات کو اس طرح لے کے چلیں کہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس میں خصوصاً جب کوئی آزمائش آ جائے، کسی بھی صورت میں، اس کی مختلف صورتیں میں نے بیان کی ہیں، کسی بھی صورت میں چھوٹی بڑی آزمائش آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، صبر کریں، یقیناً اللہ رب العزت اس صبر کا نعم البدل دے گا آپ کو، اس جنت میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔